لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. سامعین کرام، حج کے تعلق سے جو مشہور و معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے بھی آپ کو وہ سنائی. اس کی ترجمانی بھی ملاحظہ فرما لیجیے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری. پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. مجھے کچھ باتیں جو آپ حضرات سے عرض کرنی، وہ روح حج سے متعلق. یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی اور اس میں اس کی صحیح اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے ہم بہت ساری باتیں اپنے ساتھیوں کو سناتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز دراصل پہلے اپنے آپ کو سناتے ہیں. اس کے مخاطب پہلے ہم خود ہیں، اور اس کے بعد یہ جو احساسات ہے اس کی ترجمانی دوسرے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے بھی کی جاتی ہے، تاکہ وہ بھی اس اعتبار سے اپنی کچھ حج کے فرائض کو جب انجام دیں تو اس وقت ان کے ذہن میں اس پس منظر کی بھی کچھ چیزیں موجود رہیں. میری یہ سعادت ہے کہ مجھے حجاج کرام سے کچھ گزارشات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس میں وہ تمام حاجی حضرات بھی شامل ہیں جو حج کے فریضے سے فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو آئندہ کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ حج کے اس فریضے کو ادا فرمائیں. دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ایمان والے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور حج کے فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں. گاڑے پسینے کی کمائی اکثر و بیشتر عمر عزیز کے آخری پڑاؤ میں ایک شخص خوشی خوشی خرچ کر دیتا ہے کہ میں اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کروں اور حج کے اس فریضے کو میں ادا کر کے اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں. یہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ خوش دلی سے خرچ کر دینا ہے، تو یہ خود بے انتہا مطلوب اور بہت پسندیدہ ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ایمان والا جب سے ہوش سنبھالتا ہے وہ اس بات کی گویا فکر میں رہتا ہے یا بڑی شدید خواہش اپنے دل میں پالتا رہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، میں مدینے میں حاضری دوں گا، میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اور اس طرح سے
میں ایک رکن کو ادا کروں گا اور ایک لازوال تاریخ کا میں بھی ایک گواہ بن جاؤں گا۔ تو یہ شدید خواہش ایک حاجی کے دل و دماغ میں پوری طرح گھر کیے ہوئے رہتی ہے، اور ایک ایمان والا بھی وہ مستقل اسی خواہش کے تحت زندگی کے ایام پورے کرتا رہتا ہے، پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے، منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ اب جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا کلائمیکس یہ ہے کہ حج سے فراغت کے بعد جب آتا ہے تو حج کے تذکرے، بلکہ پرشوق تذکرے وہ زندگی بھر کرتا رہتا ہے۔ مطلب حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں حج ہی یہ فریضے کی ادائیگی اور اس کو ادا کرنے کی جو فرحت اور انبساط اور جو خوشی ہے، سو اسی میں ایک شخص کی ایک ایمان والے کی زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ وہ وہاں کے واقعات سناتا رہتا ہے، وہاں کی تمام تفصیلات ان لوگوں کو بھی سناتا ہے جو خود حج سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جواب میں اکثر و بیشتر وہ بھی اپنے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت صحت مند قسم کا ڈائلاگ اہل ایمان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ اس پر اگر آپ ایک اور پہلو سے غور فرمائیں تو وہ یہ کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انٹلیکچولی ہر ایمان والے کو زندگی بھر انگیج رکھتی ہے، زندگی بھر ایک طرح سے مصروف رکھتی ہے۔ خیر، یہ تو چند باتیں تھیں جو ابتدا میں آپ سے عرض کرنی تھی۔ حج کی اس فریضے کی ادائیگی سے اس کے جو حاصلات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کی طرف آپ کی توجہ تیزی کے ساتھ کرواؤں، اور دیے ہوئے وقت میں آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو میں سمیٹ لوں۔ اس سے پہلی چیز یہ جو باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں، یہ کوئی بڑی ایگزہاسٹیو لسٹ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں حج کے لیے گیا تھا اس کے بعد جو میرے تاثرات تھے وہ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت اور بھی چیزیں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گنا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم اس فریضے کو ادا کر چکے، ورنہ استطاعت رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، فرصت کے باوجود اگر حج کو نہ جائیں تو بے انتہا بے چینی رہتی ہے، ضمیر مسلسل کچوکے لگاتا رہتا ہے، اور ایک اضطراب کی سی کیفیت رہتی ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ایک اطمینان سا حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گویا زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ دور بڑا یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اور گویا اب میں پھر سے اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہوں، میں گویا پھر سے عمل کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں، اور ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی کی ایک خاص خوبی یہ رہے گی کہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ اب گناہ کا کوئی کانٹا چبھنے نہ پائے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فی الفور اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ تیسری چیز، حج میں جو چیزیں ہم وہاں چیزوں کو کرتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ کا دیدار ہے، کیا معصوم سی کوشش ہوتی ہے یہ کہ جب صحنے حرم میں ہم قدم رکھتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نگاہ اٹھائیں تو جو پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے تو بس وہیں رک جائیں، اور جو دعائیں مانگنی ہیں وہ خوب الہا و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور مانگیں۔
تو میں نے اس کو معصومیت اس لیے کہا کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر نظر کم ہی ڈالتے ہیں، اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی ایسے مقام پر نگاہ اٹھائیں جہاں وہ کمفرٹیبلی کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ بھی سکے۔ اتنا اچھا لگتا ہے یہ عمل۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہوگی کہ میرا بندہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ خانہ کعبہ کا جب دیدار ہو تو اس کے بعد وہ مجھ سے دعائیں مانگے۔ حجر اسود کو بوسا یا بعد میں پھر اگر اور قسمت نے یاوری کی تو بوسے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا والہانہ طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا والہانہ طواف، اس میں آدمی اس بات سے بالکل بے نیاز رہتا ہے کہ اس کے بازو میں چلنے والا کون ہے۔ وہ بس ایک ہی سمجھ لیجئے ایک ہی فکر میں رہتا ہے کہ میں کیسی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگوں اور اپنی مغفرت کا کیسی زیادہ سے زیادہ ایک طرح سے ضمانت چالوں، اور میرے رب کی خوشنودی کے لیے میں کیا کیا نہ کروں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو کہ ایک حاجی کی تربیت اور اس کے تزکیے میں بڑا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ایک بے انتہا اہم اور بہت طاقتور احساس بخشتے ہیں کہ میں اس قافلہ حق کے ساتھ شامل ہوں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر دور میں متحرک رہا۔ بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد جو بڑے بڑے افراد گزرے، بڑے فرما بردار، بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان جو گزرے، وہ بھی اس فریضے کی ادائیگی سے گزرے، وہ بھی اس مقام پر اسی طرح چلے پھرے جیسے میں آج چل رہا پھر رہا ہوں۔ تو یہ احساس بہت شدید قسم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ گویا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ایک حاجی کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد کا جو یہ پورا قافلہ حق ہے اس میں اپنے آپ کو گویا وہ شامل سمجھتا ہے۔ وہ تصور کی آنکھ سے یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کی دیواروں کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اینٹ پر اینٹ رکھ کر اور مٹی اور گارے سے بنایا تھا۔ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ پھر یہ خیال آتا ہے مان اس کے فوراً بعد کہ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کی دیوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک ٹیک کر آپ یہاں تشریف فرما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ احساس بہت رلاتا رہتا ہے کہ شاید حضور یہاں بیٹھے ہوں گے، شاید حضور اس جگہ آپ نے اپنی پشت مبارک کو لگایا ہوگا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے، یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مجھ کو اور آپ کو اور تمام حاجیوں کو بڑا فرحت بخش احساس بخشتا ہے۔ ہماری تربیت کا اس میں بڑا سامان ہے۔ ہم جب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو اس وقت ذہن پر غالب یہ خیال رہتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ حضرت ہاجرہ وہاں دوڑی تھی، ہماری ماں ہاجرہ دوڑی تھی، کبھی پہاڑی کے اس ٹیلے پر صفا پر، کبھی پہاڑی کے اس ٹیلے پر مروہ پر آپ دوڑتی ہوئی جاتی تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ کیسا عجیب منظر ہے، کیسا عجیب منظر ہے۔ ایک خاتون کا اس طرح سے دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اب جو بھی حج اور عمرے کے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آئیں گے تو ان کو بھی اسی طرح لازماً دوڑنا ہے جیسا حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ کیا احسان ہے، دیکھیے کیا غیر معمولی قسم کا طاقتور احساس دلایا گیا حاجی حضرات کو، عمرہ کرنے والوں کو، کہ دیکھو ایک خاتون ایک صنف نازک
جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے اور جب اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ تشریف لے جائیے، سیدنا ابراہیم سے حضرت ہاجرہ نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ہم کو اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب ایک صنف نازک یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو ایسی تاریخ بناتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا موقع حاصل ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب تگ و دو کرے، خوب دوڑ دھوپ کرے، اور جس کے لیے وہ یہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ اس کے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ پھر ہم تصور کی آنکھ سے وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں جہاں ان کی رگڑ کھا رہی تھی تو وہاں سے اچانک ایک چشمہ پھوٹ بہتا ہے۔ سیدنا ہاجرہ دوڑتی بھی آتی ہیں اور پکارتی بھی آتی ہیں کہ زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور گویا ماں ایک طرح کی منڈیر لگاتی ہیں تاکہ وہ پانی کو سمیٹا جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ تاریخ کے کئی دور گزر گئے اور قافلے پر قافلے وہاں آ رہے ہیں اور آب زمزم، اس کے اس چشمے پر لوگ وہاں گویا بس رہے ہیں۔ پھر ہم مزدلفہ، منی اور عرفات میں قیام ہوتا ہے، وادی محصر سے تیز تیز گزرنا ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ایک عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ منی کی وادی جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کی دھمک سے گونج رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نوخیز اور بہت چہیتے بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے اور ایک ایسی مناسب جگہ کی تلاش میں ہیں جس میں اپنے اس بچے کو پیشانی کی بل پچھاڑیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ کیا عجیب جذبہ تھا! دیکھیے، باپ اپنے بیٹے کو لیے چل رہا ہے، بیٹا اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کے لیے کوشاں نہیں، اور نہ بیٹے کی ماں پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی، بلکہ بیٹا اپنا سر تسلیم خم کر چکا ہے کہ اے محترم باپ، جو آپ کو دکھایا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا غیر معمولی اپنے سر کو خم کر دینا ہے، اللہ کے احکامات کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ تو یہ ساری واقعات جو ہیں وہ ایک حاجی کے دل و دماغ میں مستقل ایک فلم کی ریل کی طرح گویا دوڑتے رہتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں ان تمام مناظر کا میں خود گواہ بن رہا ہوں۔ میں سچ آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی سسٹم آف لائف میں، کسی بھی سسٹم آف لائف میں اپنے ماننے والوں کی تربیت کا اتنا سائنٹیفک اہتمام نہیں جتنا ہم اہل ایمان مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ پھر وہ منظر بھی آتا ہے کہ بھئی اب پچھاڑ چکے ہیں، اور اب سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ چکے، چہرہ سامنے نہیں ہے بلکہ چہرہ مٹی کی طرف جھکا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں کہ نیچے سے چھری کھینچ لیں، یہ نہ ہو کہ چہرے کی معصومیت ہاتھوں میں گویا کوئی لرزش پیدا کر دے۔ بہرحال اس پر تو ہم بہت سنتے ہیں، الحمدللہ بہت ساری باتیں ہماری تزکیہ و تربیت کے لیے ہمارے علماء حضرات ہم سے کہتے ہی ہیں۔ بس یہ کھینچنا تھا چھری کہ ایک اچانک آواز آئی کہ ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور اب یہ قربانی کے لیے مینڈا اتر کر آ رہا ہے، اسے پکڑو اور اسے قربان کرو۔ تو یہ سارے واقعات اب ہم جو حضرات جو اب حج کے لیے نہیں گئے، ہم یہاں کرتے رہتے ہیں، تو گویا پوری امت مسلمہ
حج کے اس عمل میں گویا شریک رہتی ہے۔ ہم بھی حاجیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی گویا وہیں ان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ہم بھی یہاں قربانی کرتے ہیں اور اس عظیم الشان قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے ہر دم ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بڑا اہم جذبہ ہے۔ پھر وادی محصر سے لوگ بہت تیز تیز گزر جانے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ وہ وادی جہاں پر ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا، جسے سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس وادی میں ایک عذاب یہاں نازل ہوا تھا، تو ایک بندگی کی شان دیکھیے کہ ہم یہاں سے تیز تیز گزرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں ایک احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو اللہ تعالیٰ معمولی پرندوں کی پنجوں اور چونچوں میں پتھر ٹکا دیتے ہیں، اور وہ پتھر جہاں برستا ہے، جہاں گرتا ہے، تو وہاں بے ساختہ کھجلی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ اتنی کھجلی شدید ہوتی تھی کہ آدمی کھجا کھجا کر وہ سپاہی ابرہہ کے وہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے، اور اس طرح سے ان کا گوشت بہنا شروع ہو جاتا، اور کیا عجیب معاملہ ہوا ہوگا وہ اللہ کے عذاب کا۔ تو اس کیفیت سے بھی ہم گزرتے ہیں، اور یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہماری پشت پر اللہ رب العزت کی طاقت موجود ہے۔ ہم اس کائنات میں یکا و تنہا اور بے بس نہیں، بلکہ اس کائنات کے مالک کی نصرت اور فتح، اس کی مہربانی اور اس کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ چیز بڑی ہماری تربیت کا اس میں سامان ہے۔ ہم باغیوں کے اس انجام کو یاد کر کر کے لرز جاتے ہیں۔ جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو عرفات میں خوب دعائیں ہوتی ہیں، خوب دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا عجیب حدیث ہے وہ کہ جس میں ایک حاجی سے کہا گیا ہے کہ عرفات میں خوب دعائیں کرو، اس لیے کہ عرفات کے دن کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ حاجی کی گناہوں کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ کیا پکچرائزیشن ہے، دیکھیے، حاجی کے گناہوں کے ساتھ عرفات کے دن کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ گویا حاجی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ جس سے میرا رب پوری طرح واقف ہے، وہ سب کے سب معاف ہو چکے ہیں۔ میرے وہ گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں جن کو میں کر کے بھول چکا ہوں۔ کتنا بڑا اور کیسا عجیب احساس ہے، دیکھیے، جو امیدیں جگاتا ہے، جو نئے حوصلے اور نیا عزم ایک شخص کو عطا کرتا ہے۔ پھر ہماری بے چین نگاہیں عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ٹکی ہوتی ہیں۔ جبل رحمت ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو، اسی کے دامن میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے موقع پر اپنے تقریباً 1,24,000 صحابہ کے ساتھ آپ موجود تھے، اور ایک سناٹا تھا، صرف ہلچل کی آواز آتی ہوگی، اور آپ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس سکینہ، اے لوگو پرسکون ہو جاؤ، اے لوگو پرسکون ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کی مشہور و معروف تقریر کے جملے بے اختیار ذہن میں گونجتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ گویا انسان کی رائٹس کا پہلا چارٹر ہے، محترم سامعین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ کیا عالمگیر پیغام! آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر فوقیت کسی کو کسی پر حاصل ہے تو صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا انسانیت کا درس ہے!
کیا غیر معمولی قسم کا یہ میسج ہے کہ تم تمام انسان ایک ہی ماں اور باپ کی تم اولاد ہو. کالے اور گورے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے. تمام انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہے. گویا تمام انسان اللہ کی نگاہ میں برابر اور مساوی ہے. تمام انسانوں کو ترقی کے مواقع کھلے. تمام انسانوں کو اس بات کا تیقن دلایا گیا ہے کہ تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. پھر اس کے بعد اسی جبل رحمت کے اطراف میں ہم کو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی دیتی ہے کہ جس میں آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ آج کا کون سا دن ہے، ہم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا، جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور مال اور آبرو ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ آج کا عظمت والا دن، اس میں جو چیزیں حرام ہیں. تو بہنوں اور بھائیوں، یہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے ہم عملی گواہ بن جاتے ہیں. پھر مزدلفہ منا کا قیام اور وہاں مسلسل رجوع اللہ کی کیفیت. پھر اس نے مکے کے قیام کا دوران وہاں کی تاریخی مقامات کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں. غار حرا کو دیکھیں، چاہے نیچے سے ہی دیکھیں تو آپ کو یہ فرحت بخش احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جب تشریف لائے تو آپ حق کی روشنی کی تلاش میں تھے، اور جب آپ کو حق کی روشنی مل گئی تو آپ دوبارہ غار حرا تشریف نہیں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ غار حرا سے اتر کر انسانوں کے درمیان آئے اور آپ نے 23 سال انسانوں کے درمیان گزار دی. پھر اس کے بعد آپ کو غار ثور اگر جانے کا اتفاق ہو ضرور تشریف لے جائیے. تو غار ثور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تشریف فرما تھے، تو وہاں اگر غار ثور سے میرا تو تاثر یہ تھا کہ جب میں وہاں غار ثور کے نیچے کھڑا تھا تو مجھ کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت ہے یہ آج ہم کو بھی حاصل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کرو، کام کیے جاؤ، حوصلوں کے ساتھ زندہ رہو. یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات وہاں ارشاد فرمائی تھی وہ ہم کو سنائی دیتی ہے. یہاں کا مشہور قبرستان جہاں ہماری ماں حضرت خدیجہ دفن ہے، تو ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ کا نام نامی جب آتا ہے تو ہم کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمام انسانوں کے احسان سے میں اتار چکا ہوں، جواب دے چکا ہوں، سوائے خدیجہ اور ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے احسانات کا بدلہ ان کو دے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہماری ماں کو حاصل ہوا. پھر وہیں آپ کو گائیڈ اگر آپ لیں تو آپ کو بیت عقبہ جہاں ہوئی تھی اول اور ثانی، پہلی اور دوسری، وہاں آپ کو لے جاتے ہیں. وہاں آپ کو پھر وہ یاد کیجئے کہ وہ بیت عقبہ میں کن کن چیزوں پر بیعت ہوئی تھی اور صحابہ نے کتنے کلیئر کٹ، کتنے ایک مینٹل ریزولوشن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما تھا کبھی نہ چھوڑنے کے لیے. یہ احساس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما تھا کبھی نہ چھوڑنے کے لیے، تو یہ چیز ہم کو وہاں اس کی گویا یاد آتی ہے. وہاں مجھ کو جو گائیڈ جو مجھ کو میسر آیا تھا اس نے مجھ کو جو ہے نہر زبیدہ ہی بتائی. تو نہر زبیدہ کے کنارے جب میں بیٹھا تو وہاں پر ایسا ہے کہ ایک آدمی اس میں اچھی طرح دوڑ سکتا ہے، اتنی بڑی نہر تھی. ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے بہت دور سے پانی کا گویا یہ انتظام تھا،
جو زمانے میں بہت بڑا ٹیکنیکل اچیومنٹ تھا، بہت بڑا ٹیکنیکل اچیومنٹ تھا۔ علامہ شورش کاشمیری نے اپنی کتاب شب جائے کہ منبودم میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب انہوں نے نہر زبیدہ کو دیکھا تو نہر زبیدہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب پانی اس میں بہنے لگا، پانی دوڑنے لگا اس میں، تو ملکہ زبیدہ اس کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں اور پانی، ظاہر ہے کہ پانی بہہ رہا تھا اس نہر میں سے خانہ کعبہ کی طرف حاجیوں کے لیے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کاغذات مانگے تو انجینئر نے کاغذات پیش کی۔ ملکہ زبیدہ نے صرف کاغذات پر ایک سرسری نظر ڈالی، حسابات کے کاغذات پر، اور پوچھا کہ کیا ابھی کسی کی کوئی چیز واجب الادا ہے؟ جب ملکہ زبیدہ سے کہا گیا کہ ہم ہر ایک کا ظاہر ہے کہ سب کچھ دے چکے، اب ہم کوئی چیز ہم پر واجب الادا نہیں، تو ملکہ زبیدہ نے پورے کاغذات لیے اور ان کے کاغذات کے پرزے پرزے کر دیے اور ان کو پانی میں ڈال دیا، اور یہ تاریخی جملہ کہا کہ ترکت الحساب لیوم الحساب، کہ میں نے یہ حساب چھوڑ دیا ہے آخرت کے حساب کے لیے۔ تو آخرت کی جواب دہی اور آخرت کا یہ احتساب اور حساب جو ہے، یہ انسان سے کیسی کیسی غیر معمولی چیزیں کرواتا ہے۔ کتنی غیر معمولی جملہ ہے یہ کہ ترکت الحساب لیوم الحساب، میں نے یہ حساب چھوڑ دیا ہے تاکہ میں اس کا اجر میں اپنے رب سے قیامت کے دن چاہوں، یوم حساب کے دن چاہوں۔ تو ایسی ایسی چیزیں وہاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ساتواں جو بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عالمگیر امت ہونے کا احساس ہوتا ہے، عالمگیر امت ہونے کا احساس۔ تمام حاجی ایک ہی لباس میں ہیں، تمام حاجی حضرات کی زبان پر ایک ہی قسم کے کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک لک الحمد لبیک، تیری ہی لیے حمد ہے، تیرے لیے سب کچھ ہے، تیری ہی اس دنیا پر تیرا ہی قبضہ ہے اور تیرے ہی اختیار میں تمام چیزیں ہیں۔ ایک ہی قسم کے کلمات، چڑھتے اترتے بیٹھتے اٹھتے حاجی حضرات یہی کہتے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سمٹ کر آتے ہیں، زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، چہرے کے نقوش الگ ہیں، لیکن ایک طاقتور احساس یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو احساس ہے دنیا میں آج کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے کو یہ احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ تائیوان، چین، جاپان، کوریا، امریکہ اور آسٹریلیا کا بھی کوئی انہی کا ہم مذہب آیا ہوا ہے، اور اس طرح سے ہر ایک سے بے نیاز ہو کر ہر ایک اپنے رب سے تعلق کو جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کتنا طاقتور احساس ہے، انسانوں کو بالکل ایک جگہ لا کر کھڑے کر دینے والا یہ جو عمل ہے، اس کو کیا اچھا کہا تھا مالکم شہباز ایکس نے، شہید مالکم شہباز ایکس، یعنی وہ جو بلیک امریکن مسلم تھے جن کو شہید کیا گیا، اس کی تقریریں گوگل پر موجود ہیں، آپ ضرور سنیے۔ بتاتے ہیں کہ مالکم شہباز ایکس نے جب یہ عرفات کے میدان اور وہاں کے یہ خانہ کعبہ کے طواف وغیرہ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہی ہے نظام حیات جو ایک انسانوں کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرتا ہے، انسانوں کے درمیان کی تمام تفریقوں کو مٹا دیتا ہے، انسانوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرتا ہے، اور ایک جگہ لا کر کھڑا کر کے ان کو یہ احساس دلواتا ہے کہ تم ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا اتنی پھٹ گئی اور اتنا افتراق اور پریشانی، اور اس میں یہ فرحت بخش احساس کہ ہم سب ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ طواف وداع کر رہے تھے، میری اہلیہ میرے ساتھ تھیں، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو معاملہ بہت بڑے بڑے گناہوں کے انبار ہیں اور ان کی معافی کے لیے بہت گھگیانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اور میں انڈسٹربڈ ایک دوسرے سے طواف کرتے رہیں۔ تو میں نے اپنے
کمر کے گرد ایک ہلکا سا ایک کپڑا لپیٹ لیا، اس کو اچھی سی مضبوط گرہ باندھ لی، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو تم یہ پیچھے پکڑ کے چلنا، تو تم بھی نہیں گرو گی اور مجھ کو یہ اطمینان رہے گا کہ تم چل رہی ہو، کیونکہ تم مجھ کو کھینچتی رہو گی۔ غرض یہ کہ اس معاہدے کے تحت بیوی پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ہم جناب آگے آگے چل رہے ہیں، اور یہ احساس کہ بیوی گری پڑی نہیں ہے بلکہ پیچھے برابر آ رہی ہیں۔ پھر اچانک مجھ کو یہ لگا کہ میں 3 طرف سے کھینچا جا رہا ہوں۔ پہلا بیچ میں تو اہلیہ تھی، ان کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، اور دوسری دائیں اور بائیں بھی جو ہے مجھ کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا تو ایک ترکی کا ایک معمر جوڑا میاں بیوی، وہ بھی بہت اطمینان کے ساتھ میرا کپڑا پکڑے ہوئے تھے اور مجھ کو کھینچ رہے تھے۔ بس ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ایک جھلاہٹ طاری ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہے بھئی، تو اس کو انہوں نے محسوس کر لیا، اور محسوس کرنے کے بعد یہ سب دیکھیے کتنی جلدی ہوا ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بھی ہاتھ چھوڑا اور اپنی بیوی کا بھی ہاتھ جو ہے جھٹکے سے جو ہے وہ ہٹایا میرے اس کپڑے سے۔ مجھ کو بہت برا لگا، میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ افسوس کہ میں ایک ضعیف ایک مسلمان مرد اور عورت کو میں سہارا نہیں دے سکتا۔ اچھا میں نے کچھ نہیں کہا، مجھ کو کچھ ظاہر ہے ترکی زبان آتی نہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی، عربی نہیں آتی وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے ایک باڈی لینگویج سے ہی ہو رہی تھی سب چیزیں۔ اب یہاں وہاں کوئی تقریر کرنے کا اور سوری بولنے کا تو موقع نہیں تھا۔ میں نے پھر سے دونوں کے ہاتھ بغیر تکلف کے پکڑ لیے، میاں کا بھی ہاتھ پکڑ لیا جو میرے بازو میں تھے، اور بیوی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے کپڑے پر ان کو تھما دیا۔ اب کیا تھا جناب، اب تو گویا سب چیزیں لیجیٹیمیٹ اور لیگلائز ہو گئی تھی۔ اب بہت سکون کے ساتھ میں آگے آگے تھا، وہ تینوں مجھے کھینچ رہے تھے، اور میں بھی جناب اپنے طور پہ چلا جا رہا تھا، اور یہ فرحت بخش احساس تھا کہ میں ایک دو معمر مسلمانوں کو بھی میں تھوڑا سا میں ان کے کام آ رہا ہوں، یہ فرحت بخش احساس بھی تھا وہاں۔ اب جناب وہ تو ہم سے بہت دیر پہلے سے طواف میں لگے تھے، شاید ہمارا 3 یا 4 تھا، ان کا 6 تھا، 5واں 6 تھا۔ بہرحال جب وہ ختم ہوا اور حجر اسود کی لائن میں جب ہم آئے، تو وہ جو ترکی جو شوہر تھے، مرد تھے، وہ آئے میرے سامنے۔ اب ابھی تو کچھ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی کوئی بات، ظاہر ہے بات کیسی کی جائے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف رخ کیا، کچھ دعائیں دی اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھ کو اس کی مٹھاس آج بھی یاد ہے، اس کے بہت مزے لیتا رہتا ہوں۔ مجھ کو احساس ہوا کہ میں ان کا نام نہیں جانتا، یہ میرا نام نہیں جانتا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ایک مضبوط اخوت کا، ایک بردرہڈ کا بانڈ ہے جو ہر ایک سے بے نیاز کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ وقت ہو چکا، کتنا ہو گیا؟ زیادہ ہو گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صاحب 40 منٹس ہو گئے، اور مجھ کو کہا گیا تھا کہ تم 30 سے 35 منٹ ہی کہنا، تو میں اب آپ سے ایک صرف آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعد میں پھر انشاءاللہ کسی اور وقت اور تفصیل سے کوئی باتیں عرض کی جا سکیں گی۔ مدینے میں حاضری یہ تو ایسا پرشوق سفر ہوتا ہے، جب یا تو حج کے بعد یا حج کے پہلے جو لوگ چلے جاتے ہیں، بہرحال وہاں ایک کامن چیز یہ رہتی ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو سوائے، میں جب دیکھا تو میرے لیے حیران کن منظر تھا کہ لوگوں کے آنسو صرف بہہ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اب حاضری کا مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بہت پرشوق سفر ہے یہ، تمام کا تمام سفر سامعین کرام عشق کا سفر ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، مدینے کے اطراف، اگر آپ کو، مجھ کو بھی جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ غزوہ بدر کے میدان میں،
اور میدان احد میں جبل رمات پر ایک یادوں کا سلسلہ، اس پوری تاریخی پس منظر کے ساتھ جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط اجتماعیت میں کسے ہوئے انسان ہیں۔ ہمارا تعلق اپنے رب سے بہت مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایک مضبوط تاریخ ہے، ایک بریلینٹ ہسٹری، ایک تابناک تاریخ، اور ہمارے پاس تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حج اور حج کے بعد ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کرنی، پوری اجتماعیت میں کس کر زندگی گزارنی، پوری طرح فرما برداری میں گزارنی اور تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے مالک کے دیا ہوا نظام حیات ہے، یہ اسلام، یہ اس کی تاریخ اور یہ اس کی تمام چیزیں، یہ تمام شعائر، یہ تمام چیزیں مجھ سے آپ سے پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ اور اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایک فیصلہ کر لو کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں اپنے دن گزاریں گے اور اس دنیا سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں قدم رکھیں گے جہاں موت نہیں ہوگی۔ تو زندگی کا یہ جو کنٹینویشن کا تصور ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو ہر قسم کی مشقت کو جھیلنے کے لیے تیار رکھتا ہے کہ یہاں کا یہ عرصہ ہمارا، یہ بہت کم عرصہ ہمارا، یہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے تاکہ ہم ہمیشہ کی دنیا میں ہم کامیاب قرار پائیں۔ مجھے آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا، میں مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی اس سفر کی سعادت سے نصیب اس کو سرفراز فرمائے اور ہم ایک ایسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں جس میں ہمارا مالک ہم سے بہت خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔